السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو بہت معلوماتی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں تمام جو پینشنرز اور سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے اچھی انفارمیشن ہے جس کا انہیں علم نہیں ہوتا، اور اس سے انہیں نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈڈ بینیفٹس ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ایشو یہ ہے کہ دوران سروس وفات پانے والے جو ملازمین ہیں ان کی فیملی کے لیے حکومتی امراض کی تعداد ٹوٹل 16 ہے۔ لوگ عام طور پر صرف اور صرف یا تو فیملی پینشنز کے بارے میں جانتے ہیں یا دو چار اور جو بینیفٹس ہیں انہی پر ان کا دھیان ہوتا ہے یا ان کی انفارمیشن ان کو ہوتی ہے، باقی چیزوں کے متعلق انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج آپ کو تفصیل سے باقی چیزوں کے متعلق بتائیں گے۔ پہلی چیز تو مالی معاونت ہے، یعنی یہ فائنینشیل اسسٹنس ہے۔ اس کو گریڈ 1 to 20 اور اس سے اوپر کے ملازمین جو ہیں ان کے لیے 16 لاکھ سے لے کر 40 لاکھ تک جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ دی جاتی ہے۔ ایسے ملازمین کے لیے بھی ہے جو کانٹریکٹ پر ہیں، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن موجود ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2 پہ تنخواہ میں سالانہ اضافہ جات کا ہے۔ وفات کے یعنی اگر ریٹائرمنٹ بذریعہ او ایس ٹی پوسٹ، یعنی یہ سرکاری ملازم اپنی سروس کی جو عمر ہے اس کے 42 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو فوت ہو گیا تو اس کی فیملی کو تنخواہ ملتی رہے گی 60 سال تک، یعنی 18 سال کا جو پیریڈ 60 سال کی عمر تک اس کی فیملی کو تمام بینیفٹس ملتے رہیں گے۔ اس میں صرف اور صرف جو کنوینس الاؤنس ہے اس کی کٹوتی ہوگی، اور اس کو کمپلیٹ ہر سال اضافے بھی لگیں گے، اینول انکریمنٹ بھی لگے گا، بجٹ کا جو اضافہ ہوتا ہے تنخواہوں میں وہ بھی اس کو لگیں گے، اور وہ یہ 60 سال تک اس کی فیملی کو ملتی رہے گی، اور 60 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد فیملی کو پینشن بھی ملے گی۔ اور اس کی فیملی کے جو اہل و عیال ہیں، جو بھی ممبرز ہیں، وہ پینشن رول 1967 اس کے تحت جو ہے اس کی فیملی کے ممبران کو فیملی پینشن دی جائے گی۔ نمبر 4 یہ ہے کہ سرکاری جو رہائش ہے، یعنی وقت ریٹائرمنٹ، اگر کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس نے سرکاری رہائش اس کو فیسلٹی ملی ہوئی تھی تو وہ رہائش جو ہے وہ اس کی فیملی رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ریٹائرمنٹ تک وہ انہی کے پاس رہے گی، اس کو اپنے پاس اس کی فیملی رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بچے کو سرکاری ملازمت، یہ رول جو ہے وہ 17A رول کہلاتا ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ اس کے بچے کو گریڈ 16 سے نیچے جتنی بھی سروسز ہیں، پوسٹ ہیں، وہ فوراً بغیر اشتہار دیے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ جاب بھی دی جائے گی۔ اور اگر آپ گریڈ 16 یا اس سے اوپر کی ویکینسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے رول کے مطابق پنجاب پبلک سروس کمیشن میں آپ کو 10 اضافی نمبر ملیں گے، جس کو 17A کا رول کہا جاتا ہے۔ آگے اگلی فیسلٹی ہے نمبر 6، علاج معالجے کی ہے، یعنی یہ سہولت جو ہے وہ پوری فیملی کو دی جائے گی۔ میڈیکل رول 1959 کے تحت جو ہے یہ انٹائٹل ہو جاتی ہے، جو کہ فری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو پرووائڈ کی جائے گی، فیملی کو دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے نمبر 8 جو ہے 1 سال کی چھٹیوں کی جو تنخواہ ہے اس کی ادائیگی بھی، جو کہ لیو انکیشمنٹ ہوتا ہے، یہ بھی اس کی فیملی کو ملتے ہیں۔ 4 ماہ کی تنخواہ جو ہے 4 ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ 4 منتھ سیلری، یعنی یہ بھی ایک گرانٹ کی شکل میں سرکاری ملازمین کی فیملی کو جو ہے وہ ملے گی، اور ملازمین کی فیملی کو یہ ملتی بھی ہے۔ اور اسی طرح سے جو گروپ انشورنس کی رقم ہے اس کے لیے بھی جو اس کی فیملی ہے وہ اہل ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کی فیملی اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح 11 اس پہ یہ ہے کہ 11ویں نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو مکان کی فراہمی ہے برائے ممبران بذریعہ پنجاب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، اگر سرکاری ملازمین نے یہ سبسکرپشن لی ہوئی تھی تو اس سے کیا ہوگا کہ اس پنجاب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا جو پلاٹ ہے یا جو مکان ہے وہ بھی اس کے فیملی ممبر کو ملے گا۔ ماہانہ امداد بذریعہ بہبود فنڈ، منتھلی گرانٹ، یہ بھی یعنی کہ ساتھ جو ہے وہ اس کو بہبود فنڈ سے
لی جاتی ہے وہ بھی اس کو ملے گی. اس کی یعنی الوداعی جو گرانٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ الوداعی گرانٹ بھی وہ بھی ملتی ہے، اس کے لیے بھی وہ اہل ہو جاتا ہے. ڈاٹر جو ہے میرج جو گرانٹ ہے، ڈاٹر میرج گرانٹ، یہ بھی بیٹی کو شادی پر گرانٹ جو ہے وہ بھی یہ ملتی ہے. یہ بھی اس کو سرکاری ملازمین کی دوران سروس وفات اگر ہو جاتی ہے تو وہ اس کو فیملی ممبرس کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اسکالرشپ اپنے بچوں کو یعنی کہ اس کے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 16 امرات ہیں جو کہ بنتی ہیں، جو کہ دوران سروس فوت ہو جانے والے سرکاری ملازمین کو ملتی ہیں. تمام سرکاری ملازمین کو ان کی جو انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، یہ جو رولز ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور خدا نخواستہ اگر کسی کو بھی یہ صورتحال پیش آ جائے تو اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں. یہ انفارمیشن آپ کو لازمی ہونی چاہیے، آپ کی فیملی کو یہ انفارمیشن وہاں تک اپنی فیملی کو بھی یہ انفارمیشن لازمی کنوے کریں. اور اسی طرح سے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم.